الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اس لیول کا پیغمبر ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ موسیٰ از ایکچولی. موسیٰ علیہ السلام نارمل پیغمبر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی ان فوج میں سے گزر کے اوپر جا رہے ہیں معراج پہ اور اللہ تعالیٰ سے 50 نمازیں لے کے آ رہے ہیں, سارے مبارکبادیں دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہولڈ آن بھائی, ایسے بھیجو, یہ نہیں پڑھیں گے, یہ میرے 2 نہیں سی پڑھتے 50 پڑھیں گے, ناٹ پاسبل, پلیز گو بیک. پھر لگوائی جا رہے ہیں, جاؤ واپس آؤ, جاؤ واپس آؤ, کم کراؤ کم کراؤ. 5 پہ بھی راضی نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حیا آتی ہے, میں نہیں جاؤں گا دوبارہ. اس موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک جملہ بولا, مجھے زیادہ پتہ ہے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں. رب نے موسیٰ علیہ السلام کی شوٹیں لگوا دی. جا رہے ہیں, بندہ ہی نہیں لب رہا جس کا بتایا ہوا ہے. خضر سے ملاقات ہوگی, نام کیا ہے, نام بھی نہیں پتا, جگہ کا بھی نہیں پتا. یہ مچھلی لے جاؤ, جہاں مچھلی تم سے نکل کے پانی میں سلپ ہو جائے گی ادھر ہی ہوگا. کیپ ڈوئنگ ناؤ, ڈھونڈتے رہو پھر سمندر کے اندر جا کے. پتہ نہیں میڈیٹرینین میں, نائل میں کہاں گھومتے پھرتے رہے. بڑی مشکل سے جا کے خضر علیہ السلام سے یا ان سے اس بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے 3 ایکشن میں سمجھا دیا کہ اے موسیٰ سب کچھ آپ کو نہیں پتا. یہ دیوار میں نے کھڑی کی, یتیموں کا مال تھا نیچے, اس بچے کو میں نے مارا, اس نے اپنے ساتھ بزرگوں کو بھی غرق کرنا تھا, میں نے قتل نہیں کیا. اور یہ تیسرا معاملہ ایسے ہوا کیونکہ میرے رب نے مجھے بتایا. ایک پیغمبر ہے جس کو وہی نازل ہوتی ہے, ایک بندہ جس کا نام ہی قوم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے, آج تک نہیں پتا کہ وہ خضر تھے بھی کہ نہیں تھے, ابھی تک ڈاؤٹ ہے. اور وہ بندہ کہتا ہے, سبق دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو, کیا موسیٰ وداؤٹ اسپیکنگ, کہ موسیٰ یو آر ناٹ دی اونلی ون ہو نوز ایوری تھنگ. میری 3 چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آئی, 3 میں سے ایک کی بھی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی. ہم سورہ کہف سنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, احادیث میں سنتے ہیں, ہر جمعے کو پڑھا کرو, پہلی 10 آیات, آخری 10 آیات, پوری صورت, کیا کیا ہوگا, دجال کے فتنے سے محفوظ رہوگے. ایسے سنتے ہیں. بہت ساروں کا وتیرہ ہوگا, پراپر روٹین ہوگی کہ ہم ہر جمعے کو لازماً سورہ کہف پڑھتے ہیں, اس کو قضا نہیں کرتے, چھوڑتے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں سورہ کہف کے اندر دجال کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اینی وائلڈ گیس؟ ناٹ ایون ونس. سورہ کہف میں دجال کی کہانی کوئی نہیں ہے, سورہ سے لفظ بھی کوئی نہیں ہے, اشارتاً بھی تذکرہ نہیں ہوا کہ دجال کون تھا. کیوں؟ دجال جہاں ایک پرسنالٹی کا نام ہے, وہاں ایٹ دا سیم ٹائم دجال ایک فتنے کا نام ہے جس کا بہت وائڈ سرکل ہے. اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے, اس کی بے تحاشا ٹانگیں ہیں, بے تحاشا اس کے پرتاؤ ہے, اس کی شکلیں ہیں, اس کے فارمز ہیں جن میں آتا ہے وہ. یہ شیطان کے فارمولے ہیں جو مختلف صورتوں میں آتے ہیں, اور ان میں سے ایک ہوتا ہے یہ زوم کہ میں زیادہ جانتا ہوں, یہ غلطی اصل میں کہ میں زیادہ جانتا ہوں. سورہ کہف میں ان تمام واقعات کا تذکرہ ہے, اس کا ہم تفصیلی انشاءاللہ جب سورہ کہف کا نبوی حیات میں انشاءاللہ 5 نبوی میں تذکرہ آئے گا تو میں وہاں پہ یہ گزاشتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم کیوں سورہ کہف کو پڑھیں اور اس کا فائدہ کیا ہے, اور ہر جمعے پڑھنے کا مطلب کیا ہے. ہر جمعے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ 110 آیتوں کا مجھے اجر مل جائے گا جو ہم اکثر سمجھتے ہیں. 83 سورہ یاسین کے آتے ہیں, 30 اس کی آتے ہیں, 30 اس کی آتے ہیں, 73 اس کی آتے ہیں, 96 اس کی آتے ہیں, تو اس کے ہم 110 آیتیں پڑھیں گے, اتنی نہیں کیا جناب میرا بڑا کام سیدھا ہو جائے گا. نو, دس از ایڈڈ ایڈوانٹیج. یہ تو ایڈڈ ویلیو ہے, یہ ایڈیشنل ہے, یہ بونس ہے, سرپلس ہے. اس کا بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ کہ جو اس کے اندر رب نے میسج دیا ہوا ہے کہ یہ کام ہے سارے جو اس سے پہلے ہوتے رہے, اور ان تمام کے اندر لوگوں کے لیے میسج ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ میسج ہے کہ دیکھو ہر جمعے کو سبق کو دوبارہ پڑھ لیا کرو. پچھلے 7 دن میں سبق پڑھنا ہو جاتا ہے, مہینے بعد نہیں پڑھنا, ہر جمعے پڑھنا ہے. ایوری 7th ڈے اوپن اپ یور ڈائری, قرآن از یور ڈائری, اس میں ایک لیسن ہے, لیسن نمبر سورہ کہف, یہ لیسن نمبر, یہ لیسن نکالو, یہ 110 سینٹینسز کا ایک لیسن ہے, اس کو پڑھ لو بند کر کے. اور وہ کب آئے گا, کب سمجھ آئے گی, کب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے؟ جب مجھے پتہ ہوگا سورہ کہف میں کیا لکھا ہوا ہے. جب مجھے کچھ بھی نہیں پتا وہ میں ساری عمر سورہ کہف کر کے میں اس کو پڑھتا رہوں گا. میں سورہ کہف پڑھتی ہوں تو میں سورہ کہف پڑھتا ہوں, تو آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ ایٹ آل. میں نے ایک دفعہ بھی اس آیت کو درست طریقے سے تلفظ ہی نہیں کیا اس کا. اصحاب الکہف والرقیم لکھا ہوا ہے اور سارا جہان سورہ کہف پڑھتا ہے اس کو. آنکھیں کھول کے پڑھو اللہ کے بندے, قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, باہر سے تو نام نہیں ہے. آپ اس آیت کو پڑھتے ہو, کریکٹ یور سیلف. سو فرسٹ وی نیڈ ٹو نو واٹ قرآن سیز. ہم نے
اس قرآن کو اگر عربی سیکھ نہیں سکتے تو جس نے تھوڑی بہت سیکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ کندھا جوڑ کے بیٹھ جائیں، اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، یا تھوڑا بہت مجھے بھی سجا دیں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، کبھی کبھار بیٹھ کے جب تیرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں تیرے پاس بیٹھا کروں گا، بس تو بولتا رہے میں سنتا رہوں گا، نہیں آ سکتا اپنی ویڈیو بھیج دیا میں سن لیا کروں گا، چینل کون سا ہے میں سبسکرائب کر دیتا ہوں، لیٹ می لسن ٹو یو، آسان ہو گیا کام، گھر میں سکون کے ساتھ 9 بجے کے بعد ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میں آن کروں گا ٹی وی پہ، بچے بھی سن لیں گے میں بھی سن لوں گا، یا میں اکیلا موبائل پہ دیکھ لوں گا، ایٹ لیسٹ دس از دا لیسٹ ایفرٹ ٹو اٹ۔ شیطان نے انکار کیا، انہوں نے کہا میں تو بڑا، میں آئی ایم سپیریئر، آئی ایم دا گیلنٹ، آئی ایم دا ون، ہی از ناٹ دا ون۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبق کو قرآن کے اندر بیان کیا، اور ایک اسی کے اندر ایک بہت بڑا دوسرا سبق ہے جس کو میں ہلکا سا بیان کروں گا، اور اس کے بعد ہم بریک کریں گے، وی ہیو ٹی بریک، شارٹ بریک، ٹی بریک اینڈ نماز بریک، تو وی جسٹ ہیو اے شارٹ بریک آفٹر دس، جسٹ 3 to 4 minutes ٹاک۔ ایک اور چیز جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ہلکے سے اشارے بیان کر دیے، لیکن آگے پوری کہانی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ جو مکہ کے لوگ ننگا طواف کرتے تھے، مکہ کے یہ قریش کے لوگ، یہ ایلیٹ تھے، اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے تھے، یہ بغیر احرام کے طواف کیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں، جسٹ امیجن، ایلیٹ خاندان کی خواتین، باندیوں کو، کنیزوں کو تو چھوڑو، ایلیٹ خاندان کی خواتین بغیر کپڑوں کے طواف کریں، کس قسم کا معاشرہ تھا یہ، کس نہج پہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ ان اخلاقی گراوٹ میں بیسیکلی اس کراس جینڈر ریلیشن شپ میں جس کو شیطان نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیج بویا اور اس نے اخیر تک پہنچا دیا اس کو۔ جب اس چیز کا قرآن میں رب نے تذکرہ کیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں رب نے حکم دیا اس لیے ہم خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے ہیں، یہ ابراہیمی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں جواب نہیں دیا کہ یہ میرے ابراہیم کی سنت نہیں ہے، تم لوگ بکواس کر رہے ہو، نو، ناٹ لائک دس۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی بیان کر دی۔ کہاں سے سٹارٹ کیا؟ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، ہوا بھی جنت میں ہے، رب نے حکم دیا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ایٹ ایوری تھنگ، اینی تھنگ، اس درخت کے پاس نہیں آنا۔ شیطان نے کہا یہ اسٹاپ یو، تم اگر اس کا کھاؤ گے ابدالآباد تک، قیامت تک نہیں مرو گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، میں کیا کہوں گا، آئی وانٹ ٹو سے اینی تھنگ کہ آدم علیہ السلام نے کیوں کیا۔ رب کو منظور تھا کیونکہ رب نے آدم کو جب تخلیق کیا تھا تو فرمایا تھا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تخلیق سے پہلے ادھر ہی بتا دیا تھا جنت میں نہیں دے گا، رب نے یہ نہیں کہا تھا انی جاعل فی الجنت خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ادھر کلیئر تھا۔ وہ لوگ ویسی کلامیں ملاتے ہیں، یہ نہ کھاتے ہم جنت میں ہوتے، وہ خاک جنت میں ہوتے، لٹ مچی ہوئی ہے جنت میں ہوتے، ادھر نہیں آنا تھا، ادھر آنا تھا بھائی، بھگتو اس کو، جسٹ ہیو اٹ۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا تھا، کیسے نکالے گئے؟ منع کیا تھا کہ ہاتھ نہ لگاؤ، چکھ لیا انہوں نے، جس وجہ سے اس میں ڈیبیٹ نہیں بڑھتا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کا پھل چکھا، چاہے وہ گندم تھا چاہے جو مرضی تھا، اٹس اممیٹیریل، ایفیکٹ کا شیطان کو پتا تھا، شیطان کو پتا تھا اور اس نے نہیں بتایا۔ آدم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، پتا ہوتا کبھی منع کرتے۔ قرآن کے الفاظ کہیں، جیسے ہی انہوں نے اس کا پھل چکھا، کیا ہوا؟ ان کے لباس غائب ہو گئی۔ شیطان وان دا بیٹل، اس نے انسانیت کے ماں باپ کو ننگا کر دیا۔ آدم باپ ہے، ہوا ماں ہے، انہوں نے بالکل آسرا نہیں کیا کہ ان کا لیول کیا ہے۔ یہ پوری انسانیت، کھربوں کی مخلوق کے ماں باپ ہیں، وہ اتنا بے حیا تھا، اس نے بالکل آسرا نہیں کیا۔ اس کا کام یہی تھا، اس کا ویپن تھا، انہوں نے کہا میں کسی طریقے سے میں ان کے کپڑے اتروا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ادھر آ کے بریکٹ کلوز کر دی، کوئی کہانی نہیں بیان کی، اور پھر یہ بیان کر دیا یہ اس وقت سے تمہارے پیچھے تمہارے باپ کے زمانے سے لگا ہوا ہے، اس نے ان کو بھی ننگا کیا تھا، تمہیں بھی کرے گا، ہی ول ناٹ لیو یو، ہی اسٹل ڈوئنگ دس تھنگ ود اس، ہمارے ساتھ آج بھی یہی کر رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمیں وہ کتاب سے نکال کے وہ انٹرنیٹ پہ لے جاتا ہے، ہمیں وہ تفسیر کی کتاب سے لے کر گوگل میں لے کے چلا جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نگیٹ گوگل، آئی ڈونٹ نگیٹ انٹرنیٹ، فیس بک، دیز آر دی پلیٹ فارمز جو ہمیں ہمارے کام آسان کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ جس مرضی عمر کے، جتنے مرضی پارٹس ہیں، جو مرضی ہیں، آپ اس انٹرنیٹ سے، اس موبائل سے، پام ٹاپ سے، ٹیب سے، لیپ ٹاپ سے کوئی خیر کی چیز نکالنا اور اس سے استفادہ حاصل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی مجھے کہے کہ وہاج میاں جاؤ، اس ڈرم میں نیچے ایک شاپر میں سیب پڑے ہوئے بڑے لذیذ ہیں، جسٹ گو اینڈ ٹیک اٹ، اور میں اس کی بات مان لوں اور میں جاؤں اس ڈرم کے اندر غوطے ماروں اور میں وہ سیب تو نکال لوں، لیکن اس تک پہنچتے پہنچتے میں غلاظت سے بھر جاؤں۔ دس از واٹ دا سوشل میڈیا از۔
سوشل میڈیا کی جو آپ کی ٹریولنگ ہوتی ہے، اٹس واکنگ جسٹ ان بٹوین دا لائن آف دا نیورٹی، اپوزنگ فورسز، شیطانیت، اسٹرے فورسز، جنہوں نے آپ کو فوراً کوئی ادھر کھینچے گا کوئی ادھر کھینچے گا، اور آپ کو کام پہ نہیں لگنے دے گا. اپنے آپ کو ٹیسٹ میں نہ ڈالیں، ٹیسٹ میں نہیں ڈالنا کہ نہیں میں تو بڑا تگڑا ہوں، میں تو اٹس ناٹ یو اٹس می آئی ڈو اٹ. نو، یو کین ناٹ ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کی حیات میں زلیخا والا بھی قصہ بیان کیا؟